اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس دنیا کا کہ جو چیز اس کائنات میں نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ ضابطہ ذکر کیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ سمندر کے پانی کے اوپر، سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ آتا ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی ختم ہو جانا ہے۔ اس کی زندگی چند لمحوں کی ہوتی ہے، بلبلہ بنتا ہے جھاگ کی شکل میں اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوگی اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ اور بہت پرانی کہاوت ہے کہ جسے اللہ رکھے، بولو نا، اسے کون چکھے۔ اللہ نے اگر آپ کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن جو ضابطہ ہے اس ضابطے پر ہمیں اترنا پڑے گا۔ اور اس دنیا میں جتنے انسان آئے ان کے لیے سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ ان کے آنے کے مقصد کو پورا کرنے میں آپ معاون و مددگار بنیں۔ میں نے پچھلی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور نصیب بنانا اور بگاڑنا اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ اپنا فیصلہ اگر بدلنا چاہے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قرآن کریم نے آپ پہ بڑا آپ نے پڑھا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا مٹا دے گا، جو چاہے گا باقی رکھے گا، اسی کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اللہ نے آپ کا میرا جو بھی نصیب بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ کہتا نا لا یرد القضاء الا بالدعاء، حدیث آپ نے پڑھی ہے، جو بھی اس کی تفصیل آپ نے سنی ہوگی، لیکن مجھے جو بات کہنی ہے کہ اللہ پاک اپنا فیصلہ تبدیل کرنا چاہے تو تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے دعا ہے۔ ہم لوگ دعا کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ دعا کی اہمیت سمجھ لیں، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ دعا سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ایمان والوں کا ہتھیار ہے دعا، اور ہم لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، کوئی وقت ایسا 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کا ہمارے پاس نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھے۔ پورا دن رات گزر جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی یہ موقع نہیں آتا کہ ہم اللہ سے راز و نیاز کی بات کریں۔ تو دعا بہت اہم چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت اگر ٹلتی تو دعا سے ٹل جاتی، موت اگر ٹلتی تو دعا سے ٹل جاتی، اللہ نے اتنی طاقت اس میں رکھی۔ تو دنیا میں آنے کے انسانوں کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں اگر ہم ان کی مدد کریں گے، جس سے ان کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، تو اس سے زیادہ نفع بخش چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو اللہ نے مقدر کر دی ہے، جس کے لیے جو وہ اس کو ہر حال میں ملے گی، اور اس میں کسی کا عمل دخل نہیں۔ نہ ماں باپ میرا نصیب بنا بگاڑ سکتے ہیں، نہ اساتذہ میرا نصیب بنا بگاڑ سکتے ہیں۔ دنیا اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہے اور اپنے فیصلے سے اللہ دیتے ہیں، اور جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے۔ لیکن ضابطۂ خداوندی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے جو چیز نفع بخش ہوگی اللہ اس کو باقی رکھے گا، اور کسی کی محنت کو اللہ رائے گا اور بیکار نہیں جانے دے گا۔ کوئی آپ کی محنت دیکھے نہ دیکھے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ وہ اگر دیکھ رہا ہے اور اس کے علم
میں آپ کی کوششیں ہیں، آپ کی کاوشیں ہیں، آپ کی نیت اور آپ کے ارادے اس کے علم میں ہے، تو ظاہر بات ہے کرنے والی ذات وہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ آپ پرچار کریں نہ کریں، لیکن آپ نے اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش کام کیے تو اللہ اس کا صلہ ضرور دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو ہے ہی، اصل بدلہ وہی ملے گا۔ ہر اچھے عمل کے خیرات و برکات کے اثرات انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا اصل بدل، جزا، اجر اللہ پاک آخرت میں دے گا۔ تو اللہ نے جب آپ کو عالم بنایا، قرآن کریم کا علم دیا، اللہ نے آپ کو حدیث پاک کا علم دیا، اس کا نچوڑ فقہ اللہ نے آپ کو اس کا علم دیا، تو ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی آخرت بنانے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں۔ نماز و امامت کے ذریعے سے کہو، خطابت کے ذریعے کہو، سماج میں چل پھر کر کے کہو، کوئی آپ کے پاس آئے اپنا کوئی مسئلہ لے کر اس کو حل کرنے کے لیے، سلجھانے کے لیے آپ اپنی بساط بھر کوشش کرو، یہ محنت آپ کے رائے گا اور بیکار نہیں جائے گی، اور یہ کام آپ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو جما دے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہارا مقام بنا دے گا، اللہ کی مخلوق کے قلوب تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے، نامساعد حالات میں بھی اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کے مددگار رہیں گے، لیکن بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی اخروی ہدایت اور اخروی رہنمائی آپ وہ کام کرتے رہیں اس کے لیے۔ اور پچھلی مجلس میں نے یہ بات کہی تھی، اس میں ان اجریہ الا اللہ، اس کا اجر ہمیں اللہ سے لینا ہے، کسی سے توقع نہیں رکھنا، اور جو آپ کے نصیب میں ہے وہ ہر حال میں آئے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ نہیں بھی مانگو گے اور استغنا کے ساتھ نہیں بھی لینا چاہو گے، لیکن آپ کے نصیب میں ہے تو ہر حال میں آپ کو ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ اس لیے آپ جس مقام پر پہنچ گئے ہیں یہ بہت بلند تر مقام ہے، اس کی اہمیت کا احساس آپ کو نہیں، آپ اس کی اہمیت کا احساس کریں، اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں کیوں عالم بن گیا، میں کیوں حافظ بن گیا۔ میں نے پچھلی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ جو شخص عالم بن کر کے پچھتاتا ہے وہ اپنی اولاد کو عالم نہیں بناتا، جو حافظ بن کر کے پچھتاتا ہے وہ اپنی اولاد کو حافظ نہیں بناتا۔ یہ معیار ہے، پیمانہ ہے، کسوٹی ہے۔ ظاہر بات ہے اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر جذبہ رکھنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر باپ عالم بننے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے عالم بنایا اور مجھے اللہ نے عزت دی اور اللہ نے مجھے نوازا، تو وہ اپنی اولاد کے لیے یہی جذبہ رکھے گا کہ میں اس کو بھی عالم بناؤں۔ حافظ بننے کے بعد اگر وہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے مجھ کو نوازا ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی حافظ بنائے گا، اور اگر عالم حافظ بننے کے بعد آدمی اپنی اولاد کو عالم اور حافظ نہ بنائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معیار اور پیمانے پر اس آدمی کا کیا مقام۔ اس لیے اللہ نے آپ کو، پتہ نہیں آپ کے والد صاحب عالم ہے نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو جذبہ دیا تھا اور انہوں نے آپ کو عالم بنایا، اس کی قدردانی ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، آج شادی نہیں ہوئی ہے لیکن ہوگی نا کہ نہیں ہوگی۔ ہمارے استاد تھے ڈابیل میں مولانا عبدالرشید قیاد، وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے شادی کرے گا نا، تو بچے شرماتے تھے، کوئی بولتا تھا ہاں، تو بولتے تھے آئینہ دیکھا ہے کیا؟ میں نہیں بولوں گا یہ بات، شادی کرنا ہے، اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر لگانا، عالم بنانا، حافظ بنانا، جو خدمت آپ کرو گے وہی خدمت اپنی اولاد سے بھی لینا۔ دنیا تو نصیب سے اللہ پاک دیں گے، لیکن عالم حافظ بننے کے بعد اگر ہم نے اللہ کے بندوں کے لیے نفع رسانی کا کام کیا، انشاءاللہ ان کی آخرت بنے گی
اور ہمارے کہنے سننے سے اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کی آخرت بن جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے وہ عمل کافی رہے گا۔ آج اس وقت آپ لوگ آئے ہو اور کچھ کام کی بات میرے ذریعے آپ تک پہنچ جائے، یہ میرے لیے بھی نصیب کی بات ہوگی۔ اس لیے میں ساری باتوں کا اعادہ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جس مقام پر آپ آ گئے ہو، اس پر کبھی دل چھوٹا مت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، پھر وہ کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کی سواری دیکھ کر، کسی کا کپڑا دیکھ کر اگر یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ نوازا ہے، تو اس نے قرآن پاک کی توہین کی، حفظ قرآن پاک کی توہین کی۔ تو حافظ کا مقام، عالم کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث قرار دیا کہ علماء امتی، میری امت کے علماء میرے وارث ہیں۔ ظاہر بات ہے، میں نے پچھلی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ چیزوں کی قیمت نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے، چیزوں کی قیمت نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ہمارے جیسے تھے، اور میں نے تفصیل سے یہ بات رکھی تھی کہ جیسے ہم ہیں، ہماری جو ساخت پرداخت ہے، ایسے ہی وہ بھی تھے، لیکن ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی، اور اس نسبت کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اولیاء کرام مل کر کے ایک صحابی کے مقام کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو اتنا بلند تر مقام دیا صرف نسبت کی وجہ سے کہ ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر حضور کی صحبت میسر آ گئی تو وہ آدمی صحابی، اور اس کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بلند تر مقام دیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا وارث بتایا، اور یہ وراثت کوئی درہم و دینار کی وراثت نہیں ہے، علم و عمل کی وراثت ہے، علم و عمل کی، کہ علم و عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر عمل آتا ہے تو علم رکتا ہے، عمل آتا ہے تو علم رکتا ہے، اور اگر عمل نہیں آیا تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے اداروں میں تربیت کا جو نظام ہونا چاہیے، دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ نظام باقی نہیں رہا، لیکن ہم اپنی ذات کے اعتبار سے عملی میدان میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے جب یہ مقام دیا کہ حضور کی وراثت ہمیں ملی ہے، تو علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی ہم کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہو، اسی کے ساتھ اپنی وضاقتہ ہمیشہ عالمانہ رکھنے کا، ہمیشہ اپنی وضاقتہ عالمانہ۔ اپنے ماحول میں تو آدمی اپنی وضاقتہ عالمانہ رکھ لے، آسان بات ہے، لیکن مخالف ماحول میں بھی اپنی وضاقتہ عالمانہ رکھنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنی جگہ مضبوط ہے تو ہے، اس لیے مخالف ماحول میں بھی اپنی وضاقتہ عالمانہ، کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے کا جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ دیکھو یہ عالم ہے۔ پورا طبقہ علماء بدنام ہوتا ہے۔ اب اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، عملی میدان میں ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ اللہ راضی، دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اللہ توفیق دے تہجد کا اہتمام کرنے کا، تہجد کا اہتمام۔ پہلے ماحول تھا، اب بہت مشکل ہو گیا۔ کسی مدرسے میں جاؤ اور رات کے اس وقت جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اگر اٹھو تو پورے مدرسے میں سناٹا رہتا ہے۔ ایک طالب علم بھی ایسا نہیں دکھتا کہ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد اور دعا کا اہتمام کرتا۔ ہم اٹھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں، پڑھنا ہے، تیاری کرنی ہے، تکرار کہو، آموختہ کہو، یہ کرنا ہے، باقی ہم کو کوئی کام نہیں ہے۔ ہم رات میں آرام سے تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں، لیکن ماحول نہیں ہے۔
آپ لوگ ماحول بنانا چاہو آرام سے بن جائے گا۔ پہلے ہوتا تھا یہ سب کچھ، مدارس میں ذکر بھی ہوتا تھا، تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، تہجد کا اہتمام ہوتا تھا۔ آج یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اگر ماحول بنانا چاہو گے بن جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ آپ کرو گے، آپ کی دیکھی دیکھا دوسرے بچے بھی کرنے لگ جائیں گے، اور آپ ذریعہ بن جاؤ گے، سبب بن جاؤ گے۔ اور اگر ماحول بن گیا تو آپ کے اس طرح عمل کرنے سے جتنے لوگوں کو ترغیب ہوگی، ان کے عمل کا اجر ان کو بھی ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ پاک تم کو بھی دیں گے۔ تو مدارس کے اندر یہ ماحول بنانا ضروری۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ علموں کے ذریعے دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن کریم کا علم ہے، ہمارے پاس حدیث پاک کا علم ہے، ہمیں اللہ سے نسبت ہے، اللہ کے رسول سے نسبت ہے، اللہ نے علموں کی دولت دی ہے۔ اگر ہمارے پاس عمل نہیں ہے تو علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ علم و عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر عمل رہا تو علم رکتا ہے، عمل نہیں رہا تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلے مجلس میں مثال دی تھی کہ جیسے سراجی سب مولانا پڑھتے نا، سراجی سب مولانا پڑھتے ہیں، لیکن جو شخص سراجی پڑھنے کے بعد سراجی کے مسائل پر عمل کرتا رہتا ہے، عملی طور پر اس علم سے اس کا تعلق ہے، تو وہ جتنے وراثت کے مسائل آتے ہیں ان کو حل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا تعلق نہیں ہے، عمل آپ کے اندر نہیں ہے، تو وہ علم آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ کوئی آگے پوچھ لیا کہ بھائی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی ہے، 3 لڑکیاں ہیں، 4 لڑکے ہیں، 2 پوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، مسئلہ آپ نہیں بنا پاؤ، حالانکہ آپ نے سراجی پڑھی۔ لیکن اگر آپ عملی طور پر چلتے رہیں گے تو وہ سارے علم و مستحضر رہیں گے۔ ایک مثال میں نے دی تھی، اور یہ جلدی سمجھ میں آنے والی مثالیں اس لیے دی تھی۔ تو علم و عمل کو آواز دیتا ہے، عمل ہے تو علم رکتا ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو علم رخصت ہو جاتا ہے۔ آج برسوں کی محنت کر کے جو علم ہم نے حاصل کیا ہے یہ باقی رہے، تازہ رہے، مستحضر رہے، اس کے لیے عملی طور پر ہمیں لگے رہنا ضروری، اور لگے رہیں گے تو علم تازہ رہے گا، اور عمل کی برکت سے علم مستحضر بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، ہماری صف میں شامل ہونا باعث خیر و برکت بنائے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ لوگوں سے ملت اسلامیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کام لے لے۔ آج امت کو ضرورت ہے، اور ضرورت کے موقع پر کام کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔